وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقے سے متعلق جو سوال کیا گیا ہے کہ کس دن ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ترتیب وار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ماں باپ کا بچوں کے تئیں حقوق میں یہ چیز داخل ہے، تو اس سلسلے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس دن ہونا چاہیے، اس سلسلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے وہ 7ویں دن سے متعلق ہے۔ مثلا سنن ترمذی میں جو عقیقے سے متعلق جو احادیث امام ترمذی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں ابواب الاضاحی کے تحت، تو اس کے اواخر میں تو اس میں ایک حدیث ہے جو سمورہ بن جندب سے روایت مروی حدیث ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ۔ تو عقیقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں بات بیان فرمائی کہ 7ویں دن عقیقہ ہوگا۔ 7ویں دن اس مولود کے سلسلے میں جانور ذبح کیے جائیں گے۔ وہ جانور کون سے ہوں گے، کتنے ہوں گے، وہ سرے سے فی الحال سوال سے خارج ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جو یوم السابع کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکتا ہے تو کیا وہ 14ویں دن کر لے گا؟ کیا وہ اس دن بھی اگر نہیں کر سکتا ہے تو کیا وہ 21ویں دن کرے گا؟ یہ اسی وقت درست ہوگا جب اللہ کے رسول سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تیسری بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ ایسی احادیث ہیں جس میں 7، 14 اور 21 کی بات بتائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی جو المعجم الاوسط ہے، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی جو المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر ہے وہ ان کے شیوخ کی اسماء گرامی پر لکھی گئی ہیں۔ ان کے ایک استاذ ہیں عیاش ابن محمد الجوہری، علماء بغداد میں سے، ان کی روایات کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ العقیقۃ تذبح ل7 او 14 او 21۔ عقیقہ یعنی جو بچے مولود سے متعلق جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن یا 21ویں دن کی بات۔ لیکن یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے متعلق امام طبرانی رحمہ اللہ جو ان کی جو المعاجم ہیں، یعنی معاجم ثلاثہ، جو یعنی حدیث غریب سے متعلق ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں ان کی کتابیں، تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے کہا کہ لم یروی ھذا الحدیث عن قتادہ الا اسماعیل ابن مسلم، کہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ سے اس حدیث کو روایت کرنے میں اسماعیل ابن مسلم منفرد ہیں۔ تو ان کا یہ جو تفرد بتانے کے لیے امام طبرانی رحمہ اللہ نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو راوی ہیں اسماعیل ابن مسلم اصلاً بصری ہیں، مکہ میں جا کر کے رہ گئے تھے، صغار تابعین میں سے ہیں، ابو اسحاق۔ ان سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ فقیہ ضعیف الحدیث، یہ راوی ضعیف ہیں اور متفقہ طور پر ضعیف ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ مسئلہ اخذ نہیں کیا جائے گا
کہ 14ویں اور 21ویں دن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث اصلاً ضعیف ہے۔ اب ضعیف حدیث سے کسی شرعی اعتبار سے کسی مسئلے کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی اس حدیث سے متعلق۔ ایک اور حدیث آتی ہے، وہ امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین میں، وہ ام المؤمنین عائشہ سے مروی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو مروی حدیث ہے، اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جسے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی جو المستدرک ہے، اس میں کتاب الذبائح، دیکھیے اس میں عطا بن ابی رباح جو ہیں وہ ام کرز اور ابو کرز سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق کے خانوادے کی ہیں، انہوں نے نظر مانی کہ اگر عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق کی خاتون یعنی ان کی بیوی اگر ان سے اولاد ہوتی ہے تو اس خوشی میں ہم نہرنا جزورن، جزور یعنی اونٹوں کو کہتے ہیں، ہم کئی اونٹ ذبح کر دیں گے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا بل السنت افضل عن الغلام شاتان مکافئتان، بچے کی ولادت پر خوشی جیسی بھی ہو کتنی بھی ہو اونٹ نہیں ذبح کریں گے، بل السنت افضل، وہ کیا ہے، عن الغلام شاتان مکافئتان، دو بالکل متوازن برابر کے جو ہے بکرے ذبح کیے جائیں گے، دو بکریاں ذبح کی جائیں گی، یہی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن آگے کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ عن الجاریۃ شاۃ تقطع جدولا ولا یکسر لها عظم فیأکل ویطعم ویتصدق ولیکن ذاک یوم السابع فإن لم يكن ففي 14 فإن لم يكن ففي 21۔ اس حدیث میں کئی ایک باتیں ہیں، ایک تو یہ جو ہے نا کہ افضل عن الغلام شاتان مکافئتان، پھر اس کے بعد متعدد الفاظ ہیں، ایک تو عن الجاریۃ شاۃ تقطع جدولا، جدولا ای اعضاء یعنی اس کے ٹکڑے کر کے کیے جائیں گے، یہ مطلب ہے اس کا، فیأکل ویطعم ویتصدق، پھر اس کے بعد ولیکن ذاک یوم السابع، 7ویں دن ہوگا، فإن لم يكن ففي 14، اگر 7ویں دن نہیں ہوتا ہے تو 14ویں دن، فإن لم يكن ففي 21، اگر 14ویں دن نہیں ہوتا ہے تو 21ویں دن۔ امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ھذا صحیح الاسناد ولم یخرجہ، سندن یہ حدیث صحیح ہے لیکن امام بخاری امام مسلم نے اس کو نہیں لے کر آئے ہیں اپنی صحیح میں۔ امام ذہبی نے بھی امام حاکم رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے۔ اب یہاں پر بات کیا ہے کہ یہ بات کہنے والے ام المؤمنین عائشہ ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھلے ہی بات ام المؤمنین عائشہ کہیں ہوں، لیکن یہ ایک شرعی حکم ہے، شرعی مسئلہ ہے، تو پھر یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتی، یقیناً انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا، تو یہ سندن موقوف ہے لیکن معنن مرفوع ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں یہ جو حدیث عائشہ ہے اس کی تفصیلی تخریج فرمائے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث سندن ظاہری اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن اس میں دو علتیں ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث کو یقینی طور پر صحیح کہنا مشکل ہے۔ دو علتیں کیا ہیں؟ ایک علت تو عطا بن ابی رباح کا ام کرز سے روایت کرنا، گویا کہ وہاں پر انقطاع ہے، اور اس مسئلے کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس سے پہلے جو ہے مطلب تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اس بات کو کہ عطا کا ام کرز سے روایت جو ہے مطلب ثابت ہے یا نہیں، تو وہ ایک انقطاع والی بات شیخ البانی نے کہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں جو اتنی طویل گفتگو کی گئی ہے ام عائشہ کی طرف سے کہ لا بل السنت افضل عن الغلام شاتان مکافئتان، اتنا ہی ام عائشہ نے کہا ہے، ام عائشہ نے اتنا ہی کہا ہے بس۔
اس کے بعد کی جو کلمات ہیں، وعن الجاریۃ شاۃ تقطع جدولا ولا یکسر لها عظم فیاکل، عن الغلام شاتان مکافیاتان وعن الجاریۃ شاۃ، پھر اس کے بعد تقطع جدولا ولا یکسر لها عظم، یہاں سے آخر تک ولیکن ذاک یوم الصعب، یہ پوری عبارت جو ہے یہ عطا بن ابی رباح نے کہی ہے، ام المؤمنین عائشہ نے نہیں کہا اس بات کو، تو اس اعتبار سے مدرج ہے یہ، اور اس کا حکم ضعیف ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ یہ مدرج ہے؟ یہی حدیث مبارکہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی السنن میں بھی ہے، اس میں صراحت ہے کہ عطا بن ابی رباح نے ام کرز سے روایت، ام کرز جو صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، ان سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ام کرز کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریۃ شاۃ۔ اب اتنی حدیث ہو گئی یہاں پر، ام کرز سے جو یہاں پر سند میں جو راوی ہیں عطا، اور عطا سے روایت کرنے والے عامر الاحول ہیں۔ عامر الاحول اس حدیث کو سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ أَظُنُّهُ قال وَيُطْبَخ قال تو آگے کی ساری جو باتیں ہیں وہ عطا بن ابی رباح کی گفتگو ہے، وہ اس میں صراحت ہے، تو اس اعتبار سے وہ اس سند میں جو ہے ظاہر میں ایسے آ رہا کہ وہ ایک ہی سیاق ہے اس کا، تو اس اعتبار سے شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ یہ رہا مسئلہ جو حدیث اس سے پہلے والی جو حدیث میں نے آپ کو سنایا تھا نا، اس کی المعجم الاوسط سے، تو اس روایت پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو صحیح الجامع ہے اس پر صحیح کا حکم لگا ہے، لیکن اس کی علت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تراجعات میں بھی میں نے دیکھا اور اس میں مجھے نئی بات معلوم ہوئی، شیخ البانی رحمہ اللہ کے تراجعات میں یہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں۔ بہرحال 14 اور 17 21 کی اگر بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی اگر بات کی جاتی ہے تو صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی ہے۔ اب فقہی اعتبار سے عملی طور پر کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو اس پر جو کتاب ہے، یعنی یا سلام، کیا کتاب ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے مجھے، اللہ المستعان، حاکم المولود پر جو کتاب ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی معروف، تو اس کتاب سے متعلق اس کتاب میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جس بات کو ذکر کیا ہے وہ یہ، جسے اللجنہ دائمہ والوں نے بھی ذکر کیا ہے، کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل ہے یعنی اگر اس دن کرتے ہیں تو افضل ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اپنے صراحت فرمائی ہے کہ 7 دن ہونا چاہیے، لیکن وہ یعنی لازمی چیز نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مسلمان چوتھے دن کر لیتا ہے، مثلا حسب ضرورت 7 کی بجائے 8ویں دن کر لیتا ہے، 10ویں دن کر لیتا ہے، تب بھی اس کے لیے وہ چیز کفایت کر جاتی ہے۔ یہ ایک قول ہے، اس بات پہ دھیان دیجیے، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7ویں دن استحباب پہ دلالت کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی چوتھے دن کر لیتا ہے، 3رے دن کر لیتا ہے تو لا باس، اس کے لیے گنجائش ہے اس کی، لیکن 7ویں دن کرنا بہرحال وہ افضل ہے۔ یہ اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے۔ اللجنہ دائمہ جو ہے، فتاوی اللجنہ دائمہ، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، یہی فتویٰ انہوں نے دیا ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ کی بات کو رکھ کر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رہا مسئلہ 14 اور 21 کی جب بات آتی ہے تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اپنی السنن میں اس بات کو لکھا ہے کہ 7 کو اگر نہیں ہو سکتا ہے تو 14 کو بھی کر سکتے ہیں
اور 21 کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات جیسے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ حدیث سندن ضعیف ہے، تو پھر ضعیف کی بنیاد پر یہ قابل عمل نہیں، لیکن اہل علم نے اس بنیاد پر بھی یہ بات کہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے ہم کو اہل علم کے حوالے سے، جیسے کہ ابن قدامہ وغیرہ نے کہا رحمہ اللہ کہ ضروری نہیں کہ 21 کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جائے۔ 21 کے بعد کیا کیا جائے؟ تو 21 کے بعد پھر 7 دن جوڑتے جائیں، کہ جس طرح سے ہم یوں کہیں کہ جو 21 کے بعد 28ویں دن کو کر لے، 28 کے بعد 35 کو کر لے، 35 کے بعد 42ویں دن کو کر لے، 7 دن کا اضافہ کرتے جائیں۔ یہ بھی ایک قول ہے، لیکن بس ایک قول کی حد تک رہا۔ مسئلہ یہ کہ 7 کے بعد 21، 21 کے بعد 14، 14 کے بعد 21، 21 کے بعد پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک قول ہے۔ اقوال کی کثرت کو سامنے رکھ کر کے میں پیچیدگی نہیں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، بس یہ ان روایات کی بنیاد پر اہل علم کا نقطہ نظر بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک خلاصہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ عقیقہ 7ویں دن کریں، اس لیے کہ وہ افضل ہے اور وہ نص سے ثابت ہے۔ جب نص سے ثابت ہے تو پھر اس سلسلے میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو ہے مطلب ہم دائیں بائیں دیکھیں۔ لیکن اس نص میں جو حکم ہے، اس حکم کا درجہ کیا ہے؟ درجہ چونکہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے، استحباب پر دلالت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں استحباب ہی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اجر و ثواب پائیں۔ لیکن مان لیں کسی بنیاد پر ہم 2 دن پہلے ہی کر لیتے ہیں، 4تھے دن کر لیتے ہیں، 7ویں دن کر لیتے ہیں کسی مناسبت سے، تو لا باس انشاءاللہ وہ آثم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب 14 کو کرنا 7 کے بعد 14 کی تحدید کے ساتھ، تو پھر کوئی صریح دلیل نہیں ہے، صحیح دلیل نہیں ہے، دلیل ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ 14 کے بعد پھر 21 کو کرنا دلیل ہے لیکن صحیح دلیل نہیں ہے، تو 7 کو کرنا یہ افضل ہے۔ 7 کے علاوہ آپ اس سے پہلے جیسے 3 کو کر لیں، 2 کو کر لیں، 4 کو کر لیں، 8 کو کر لیں، 10 کو کر لیں، یہ گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل یہ مستحب عمل ہے اور وہ جو پر دلالت نہیں کرتا ہے، تو پھر 7 کی جو عادت بتائی گئی ہے اس وقت نہیں ہو پا رہا ہے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن 14 کی تحدید، پھر اپنے 21 کی تحدید، اس تحدید کے لیے الگ سے دلیل چاہیے، اور دلیل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ چونکہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، تو پھر اس اعتبار سے ہم اس کو ایک شرعی طور پر نہیں بتا سکتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ ایک اور بات جو آخر میں پوچھی گئی ہے وہ یہ کہ گنجائش نہیں ہونے کی وجہ سے یعنی آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیا اس کو؟ تو اس سلسلے میں میں نے جواب دے چکا ہوں آپ کو۔ جہاں تک ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس عبادت کو جس ڈھنگ سے اور جب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ایک مسلمان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جگہ کی گنجائش اور دیگر چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک عبادت ہے، اس کو اس وقت میں انجام دے لیں گے تو برکت ہے اور بہتری ہے، مکمل اجر و ثواب کی بات ہے۔ اور انسان اگر اس سلسلے میں اعذار تلاش کرتا جائے اور پھر ہم ہاں کہہ دیں، اور اس ہاں کی بنیاد پر ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی عذر ہو، کوئی نہ